میں چاہوں گا آپ سب یہاں موجود ہیں، والدین بھی موجود ہیں اور بچے بھی اس عادت کو پریکٹس کر کے دیکھیں جو میں بتانے لگا ہوں۔ عادت یہ ہے، یہ میں نے کہیں اشفاق صاحب محترم ایک بہت بڑے دانشور تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، اور کہیں بچپن سے میں ان کو سنتا آیا، ان کی کتابیں بھی پڑھتا آیا، اور کس زمانے میں ٹی وی پہ زاویہ پروگرام لگتا تھا، 90s میں پی ٹی وی پہ زاویہ لگتا تھا، تو زاویہ بھی ہم سنا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی زبانی میں نے سنا، کسی نے ان سے پوچھا کہ اشفاق صاحب یہ بتائیں یہ بابا جو ہوتا ہے، نیک بندہ جو ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ تو اشفاق صاحب نے مسکرا کے جواب دیا کہ یہ جو میری پوتی ہے اس کی عمر آپ جتنی ہوگی، یہ پوتی، یہ بھی بابا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا درویش اور ایک نیک بندہ ہے۔ تو جاننے والے نے کہا جی کس طرح؟ تو اشفاق صاحب نے کہا کل گرمی بڑی تھی اور دروازے پہ ناک ہوا، تو ڈاکیا تھا، تو یہ میری جو پوتی ہے یہ ڈاک وصول کرنے کے لیے گیٹ تک گئی، اس نے ڈاک لی اور ڈاک لینے کے بعد اس ڈاکیے کو کہا کہ انکل آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں واپس آئی۔ تو ڈاک آ کے رکھی اور ٹھنڈا پانی کا گلاس لیا اور پانی کا گلاس لے کے باہر گئی اور کہنے گرمی بہت زیادہ ہے، آپ پانی پی لیں، آپ کو پیاس لگی ہوگی۔ تو ڈاکیے نے وہ پانی کا گلاس پیا، اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے دعا دی اور چلا گیا۔ اشفاق صاحب نے کہا کہ جو کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتا ہے، کسی کو کوئی بہتری دے سکتا ہے اور کوئی ایسی بہتری دے سکتا ہے جس سے سامنے والا دعا دے، وہ بابا ہے، وہ نیک بندہ ہے، وہ درویش بندہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے آپ اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنا سیکھیں، اور آسانی پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میرے گھر میں کامن پریکٹس ہے کہ رات کا کھانا اگر کچھ بچ گیا اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ کوئی بھی نہ کھا سکے، یعنی انسان نہ کھا سکے، سب نے کھا لیا ہو، گھر کے ملازموں نے کھا لیا ہو سب، اور پھر بھی روٹی کے ٹکڑے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات سالن بچا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہے جو بچی ہوئی، تو ہم نے گھر کی مڈیر جو ہے ٹیرس پہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر 2 مٹی کے برتن رکھے ہوں، اور صبح میں اپنے ناشتے کے ٹائم پہ برابر ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ یہاں تو وہ جو بچا ہوا ہے یا پھر کچھ تازہ بنا کے اس منڈیر پہ پرندوں کو ہم ڈال دیتے ہیں، اور وہ اتنا خوبصورت ایک عمل لگتا ہے کہ جب کوے اور چڑییں اور فاختائیں اور کتنی مخلوق خدا وہاں آ کے بیٹھتی ہے اور وہ دانوں کو کھاتی ہے اور گرمی میں اس پانی کو پیتی ہے جو پانی ہم نے ایک برتن میں ڈالا ہوتا ہے، اور آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ آپ کے رزق سے فائدہ اٹھا رہی ہے، آپ کے لیے کیا کرے گی؟ دعا کرے گی۔ میری آپ سب سے درخواست ہے آج سے، بچوں کے لیے یہ ایکٹیویٹی بڑی ضروری ہے کہ وہ ہمدرد ہوں۔ بندہ کسی کے لیے آسانی تب پیدا کر سکتا ہے جس میں ہمدردی ہو، کسی کے درد کو محسوس کر سکے، پرندے کی پیاس کو محسوس کر سکے، کسی غریب بندے کی درد کو محسوس کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملازموں پہ جو اپنے ساتھ آپ کے خادم تھے ان پہ بھی اتنا رحم اور پیار کرتے تھے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، یعنی یہاں تک کہ کئی ایسے آپ کے خادم تھے جن کو بیٹا بنایا آپ نے، اتنی محبت کا اظہار کیا۔ آپ سب سے درخواست ہے پہلا کام تو کیا کرنا ہے، گھر کے کسی منڈیر پہ کسی دیوار پہ گھر میں ایک جگہ بنائیں اور وہاں پر 2 آپ نے مٹی کے برتن ان کو لے کے دے دینے، والدین لے کے دے دیں گے، کوئی مہنگے نہیں آتے، اور اگر پہلے سے موجود ہیں بہت اچھا صاف ستھرا کر کے انہیں تو رکھ دیں، اور اگر نہیں ہے تو بازار سے خرید لیں، 150-150 روپے کے وہ 2 برتن آ جائیں گے، ایک میں آپ نے پانی ڈال دینا، دوسرے میں، اور اگر زیادہ آپ کو رحم آتا ہے تو ان کے لیے دانہ خریدیں، چاول خرید لیں، ٹوٹا چاول خرید لیں، باجرہ خرید لیں، کچھ خرید لیں، اور روز کے روز وہ وہاں ڈال دیں۔ آپ دیکھیں گے ایک تو آپ میں رحم آیا، آپ کی زندگی میں اللہ کا کرم اور فضل بڑھنا شروع ہو جائے گا، یہ آپ کو محسوس ہوگا۔ ہر وہ بندہ جس سے دوسروں کو نفع ہو رہا ہے اللہ اس کا فائدہ ضرور کرتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو دل کی سختی کا شکار ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، جو قلب کے امراض ہیں روحانی طور پہ، ایک تو ویسے وہ دل کی بیماری نا ٹرپل ویسل ڈیزیز اور جناب اوپن ہارٹ سرجری کرانی پڑتی ہے، ایک ہے روحانی طور پہ دل کی سختی، کچھ لوگوں میں رحم نہیں ہوتا، وہ کئی ایسے میں نے احباب دیکھے ہیں وہ یقین کریں کسی کو پانی نہیں پوچھتے، کسی پہ رحم ہی نہیں آتا انہیں، کوئی ٹھٹھرتی سردی میں اس کی سردی کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، کسی بھوکے کو اس کی بھوک محسوس ہی نہیں کر سکتے، کسی محروم کی محرومی کو سمجھ نہیں سکتے، الٹا اس کو طنز کرتے ہیں، بلکہ محسوس کراتے ہیں کہ تم نے کوئی غلطی کی ہوئی ہے، گناہ کیا ہوا ہے جیسے، اور تم پہ یہ آفت آئی ہوئی ہے، کیا پتہ وہ آفت آپ پہ آ جائے۔ تو مہربانی کر کے سب سے پہلے تو یہ پرندوں پہ بے زبان ان پہ رحم کھائیں، گرمی بڑی ہے، تھوڑا سا کھانا کچھ چیزیں، بلکہ میں تو سم ٹائم یہ کرتا ہوں اپنے ناشتے میں شامل کر لیتا ہوں، تھوڑا سا ناشتہ میں چھوڑ دیتا ہوں، کم کھانے سے تھوڑا سا ناشتہ بچا ہے، وہ ناشتے میں نے کہا یار یہ دیکھو نصیب ہے، ان پرندوں کا بھی نصیب ہے، اپنے ناشتے میں ان کو شامل کرتے۔ تو آپ ایک تو یہ کر لیں۔ دوسری میری آپ سب سے گزارش ہے
کس کس کے گھر میں کوئی کام والی میڈ آتی ہے جی؟ کس کس کے گھر میں کوئی ایک ملازم ہے؟ اچھا، کس کے گھر میں سارا کچھ اماں ہی کرتی ہیں؟ تو کسی کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں تو سب سے پہلے اماں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی. میری آپ سے گزارش ہے، کوئی اگر گھر میں کام کرنے والا آتا ہے، آپ سب بھی آپ کو کنونس کرنا چاہوں گا، ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اس کو بھی تازہ کھانا دیں. یہ بڑا ظلم ایک ہے. ہم وہ پرانے کپڑے دیتے ہیں جو 2-4 بار پہنے جائیں تو پھٹ جائیں. ہم وہ کھانا دیتے ہیں جو کھانے کے قابل نہیں رہ گیا ہوتا، وہ باسی ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور تب جا کے ہم وہ کھانا کسی کو دیتے ہیں. آپ آزما کے دیکھیے کہ جو کچھ آپ نے پکایا ہے، اگر آپ کے گھر سے جڑا کسی کا رزق ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کو بھی آپ نے شامل کر دیا، آپ کا پھر رزق بڑھنے لگ پڑے گا. آپ کی زندگی میں کبھی معاش کا مسئلہ نہیں آئے گا، رزق کا مسئلہ نہیں آئے گا، اللہ فراوانی کر دے گا. اور دنیا کے جتنے کیلکولیٹر ہیں اس میں اگر دیکھیں مائنس کریں تو چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کم. 100 میں سے مائنس کریں 10 تو کیا 90 بچا. اللہ کا نظام ایسا ہے جس میں آپ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، ملٹیپلائی ہو کے واپس آتا ہے. اور ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا تم بانٹو گے. اب اس کو بڑی ایک خوبصورت بات بزرگوں نے جو کہی ہے کہ کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، خود نہیں بندہ کر سکتا. یہ اللہ مہربان، اللہ جب کسی پہ مہربان ہو جاتا ہے نا تو کیا کرتا ہے جی؟ اس کو دوسروں کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ فائدہ مند بنا دیتا ہے. اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ذات سے، اس کی طاقت سے، اس کے اختیار سے، اس کی معاش سے، اس کی رزق سے جو کچھ اس کو ملا ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. اللہ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس میں کوئی دوسرا شامل ہو گیا. تو بچوں، آپ نے یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی پرندوں کے حوالے سے یا اپنے ساتھ جڑے جو ملازم ہیں ان کے حوالے سے آج سے پرفارم کرنی شروع کر دینی ہے. ڈن جی. میرا مقصد یہ تھا کہ ایمپیتھی اور رحم کا احساس اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر. اگر یہ اب سے عادت آپ کو مل گئی نا، آپ پوری زندگی دیکھیں گے اللہ آپ کے لیے غیب سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے رزق کے سامان پیدا کر دے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.